السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور پیاری بات ہے۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کے تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو نہیں سمجھ پائے، تاہم دیکھی اندیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کے تمام مخلوقات کو نظاروں کو نہیں سمجھتا، ہم دیکھی اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کس نبی کو کوئی خوبی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان ہی نہیں ہے۔ آئیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بال نیم گھنگریالے تھے، اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بویں گول اور کماندار تھی، درمیان میں بال نہیں تھے، پلکیں دراز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتلی سیاہ و سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں تھی۔ آنکھیں ہر وقت قدرتی سرمگیاں ہوتی تھی، آنکھوں میں نور و کشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک چودھری کی چاند کی طرح چمکتا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا، ہونٹ مبارک کے گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گولائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 بال سفید تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی یا خضاب لگا کر رنگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن باریک لمبی سراہی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے۔ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی سیدھی تھیں، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا قد تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آپ جب مسکراتے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا۔ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ آپ جب چلتے تو کندھے جھکا کر نہیں، نہایت عاجزی سے۔ امت کو بھی عاجزی کا سبق دے اور فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا، بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جی بھر کر دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے وقار چھا جاتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ آپ کپڑے سی رہے تھے اور سوئی گم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کی گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دل چیر لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا، شاندار اور روشن تھا۔ اس دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا دیکھوں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، غرض کئی بار دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ظاہر نہیں کی، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ ہم اتنے سنگدل و ظالم ہیں کہ اپنے عظیم اور بزرگ و برتر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیسے کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے آئیں اور اس وفاؤں والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پل یاد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے کا عہد کرے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، یاد کی اور یہاں تک پہنچا دی۔ جب آپ اپنے آقا کا حلیہ مبارک اور زندگی کا پہلو یاد رکھیں گے تو جلدی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔